الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، عبادت اور پوجا تھی، اور مقصد یہ تھا کہ اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکائے، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلائے، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کرے، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کرے، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کرے، اسی کی تسبیح گیت کو گائے. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ السلام کو اہل کائنات کی ہدایت، ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگو قسم کی خصوصیات اور صلاحیتوں کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان باتوں سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی میں کوئی صبح اور کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی رحمت کو، اپنے فضل کو اور اپنی نصرت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اس کرم نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. یہ کتاب علم کا، حکمت کا اور دانائی کا ایک سمندر ہے. اس کے مضامین بھی باکمال ہیں اور اس کے مفاہیم بھی باکمال. اس کے ساتھ تمسک اختیار کرنے والا اور اس کے ساتھ جڑ جانے والا کامیاب ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ باجماعت نمازوں کو ادا کرنے والے کو، بر وقت نمازوں کو ادا کرنے والے کو اور قرآن مجید کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنے والے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو نمازوں کو قائم کرے گا اور کتاب اللہ کے ساتھ چمٹ جائے گا، میں ایسے اصلاح پسندوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کی تائید، نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. کوئی نفسیاتی عارضہ، کوئی جسمانی عارضہ، کوئی مالی پریشانی، کوئی حادثہ اس کو ضائع نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال رہتا ہے. جتنے مرضی بڑے غم آ جائیں، جتنی مرضی بڑی آزمائشیں آ جائیں، دنیا کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن ہے. بہترین جگہ کے پر آپ آتے ہوں اور بہترین کتاب پڑھتے ہوں تو ممکن نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو ضائع ہونے دے. قلب انسانی حوادث سے متاثر ہوتا ہے، ابتلاؤں سے متاثر ہوتا ہے، شہوات سے متاثر ہوتا ہے، لیکن اس کی اوور آلنگ کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے نمازیں اور قرآن کلیدی کردار ادا کرتا ہے. گندگی جس طرح وائپر کے ساتھ، پانی کے ساتھ آپ اس کو بہا کے لے جاتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید بھی نفس انسانی میں پائی جانے والی علائشوں کو دھو دیتا ہے. بیماریوں کا علاج ہے. اللہ نے خود کہا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ جو کچھ بھی سینے کے اندر موجود ہے اس کا علاج قرآن مجید کے اندر ہے. قرآن مجید کے ساتھ وابستگی بڑی ہی ضروری ہے.
اور جو قرآن مجید سے دور ہے، اس کی تعلیمات سے دور ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، اللہ خود فرماتے ہیں جو میری نصیحت سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں اس کے جیون کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اس کے مد مقابل ایمان اور عمل صالح اس کی بڑی ویلیو ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بڑی ویلیو ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ، جو بھی نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ، میں اس کو طیب زندگی عطا کروں گا، طاقت والی زندگی، امن والی زندگی، سکون والی زندگی اس شخص کا مقدر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان اور عمل صالح کے راستے پہ ہے۔ اب پھر وہی بات آ جاتی ہے، ایمان کو تقویت دینے کے لیے اور عمل صالح کرنے کے لیے جو بہترین اعمال ہیں وہی ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کا ابلاغ کیا جائے، اس کے قیام کی کوشش کی جائے اور نمازوں کو قائم کیا جائے۔ بڑے بندے پوچھتے ہیں کئی مرتبہ، خود بھی زندگی میں کئی عوارض سے گزرا، نفسیاتی سے بھی، روحانی سے بھی، ذاتی مشاہدات تجربہ جو ہے وہ اس بات پہ مہر لگاتا ہے، مزید شرح صدر ہو جاتا ہے کہ جو اللہ نے کلام اللہ میں کہا ہے وہ تو حق ہے ہی ہے، لیکن سیدنا ابراہیم نے کہا ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے بتلا کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا ولم تؤمن، ابراہیم کیا ایمان نہیں؟ کہا کیوں نہیں، بلا ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اطمینان قلب کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے 4 پرندوں کو کٹوانے کے بعد زندہ کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح جب حوادث سے انسان خود گزرا ہو، آزمائشوں سے، ابتلاؤں سے خود گزرا ہو، اور اس کے بعد ذکر الہی کی برکت کے ساتھ، نوافل کی برکت کے ساتھ، تمسک بالقرآن اور نماز کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے نکلا ہو، تو بندے میں مزید شرح صدر ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ عارضہ ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، یہ آزمائش ہے، تو میں سب سے پہلے یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی فجر کی نماز کے اوپر غور کیجیے۔ جہاں سے دین شروع ہوتا ہے، جہاں سے عمل شروع ہوتا ہے، اس وقت بستر پہ ہوتے ہیں کہ مسجد میں ہوتے ہیں؟ بستر پہ ہوتے ہیں یا مصلی پہ ہوتے ہیں؟ راضی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے اپنی فجر کی نماز کی اصلاح کیجئے، معاملات خود بخود درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ بندہ جو فجر کی نماز صحیح طریقے سے باجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اٹھا لے، اسے کون جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے، کون اس کو فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے؟ جو اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ اس نے ویسے نہیں کہا والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں جدوجہد کرے گا میں اس کو اپنا راستہ ضرور دکھلاؤں گا۔ اب راستہ دیکھنے کے لیے جو بندہ اپنی نیند کی قربانی نہیں دے سکتا، آنکھ کھلی ہوگی تو راستہ نظر آئے گا، آنکھ بند ہوگی راستہ کہاں سے ملے گا؟ جو نیند کی قربانی نہیں دے رہا اسے روشنی کہاں سے نظر آئے گی؟ حضرات گرامی قدر، کتاب اللہ کو پکڑ لینا، نمازوں کی اصلاح کر لینا، یقین کیجئے 90% پرابلم یہیں پہ ریزالو ہو جاتے ہیں۔ اور جو بچے کچے ہوتے ہیں وہ استغفار و توبہ کی ضرب سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے بند جو ہے، جو بندشیں ہیں ان کو توڑ دیتا ہے، دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ گناہ میرے تھے، پرابلم میرے ہاتھوں سے کمائی کی وجہ سے آئی تھی، جب میں جھک گیا، جب میں نادم ہو گیا، جب میں عاجز ہو گیا، جب میں خاکسار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی میرے شامل حال ہو گیا۔ ابلیس کیوں راندہ درگاہ ہوا اور آدم علیہ السلام کیوں فضل ربی کے مستحق ٹھہرے؟ اس نے گناہ کیا، وہ اکڑ گیا،
ادھر خطا ہوئی ادھر جھکے. جو خطا کے بعد اکڑ جاتا ہے وہ خائب و خاسر ہو جاتا ہے، اور جو خطا کے بعد جھک جاتا ہے وہ اللہ کے فضل کا حقدار بن جاتا ہے. بات تو اتنی ہے حضرات گرامی قدر، میں ہر جمعہ ابتدائی طور پر تھوڑی بہت بات آپ کو رجوع القرآن کی ضرور اس لیے کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے مواقیت میں، اپنے اوقات کے اندر، اپنے ٹائم ٹیبل شیڈیول کے اندر اس کتاب کو ایڈجسٹ نہیں کیا ہوا. بڑی ضروری ہے یہ ایڈجسٹمنٹ. کچھ نہیں کر سکتے، 2 ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آفس ٹائم سے پہلے فجر کے بعد آدھا گھنٹہ لگا دیں. آفس ٹائم کے بعد فیملی کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کے بعد سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ لگا دیں. سارے معاملات کو انجام دیں، دکان پہ جائیں، کاروبار کریں، معاملات کو انجام دیں، میٹنگز کو اٹینڈ کریں، میل ملاقات کریں، سماجی تعلقات کو رکھیں، لیکن 2 ٹائم میں قرآن کا تعلق استوار کر لیں. دیکھو تو صحیح اللہ کہہ کیا رہا ہے، اللہ بتا کیا رہا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے. اس چیز پہ فوکس کرنے کے لیے اپنے 2 مواقیت کو سیٹ کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ دینا مشکل ہے صبح کے بعد، اور آدھا گھنٹہ رات سونے سے پہلے دینا مشکل ہے، 15 منٹ صبح کے بعد دے دیں، فجر کے بعد دے دیں، 15 منٹ سونے سے پہلے دے دیں. یار جس نے پیدا کیا ہے، کیا اس کے میسج کو سمجھنے اور سننے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے پورے دن میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے پوری رات ہے؟ بھانجے بھتیجے آ جائیں پوری رات جاگ رہا ہے؟ بھائی اور بہنیں آ جائیں پوری رات جاگ رہا ہے؟ اللہ کے لیے 15 منٹ نہیں نکالنے پہ راضی؟ نکال، تجھے پتا چلے اللہ کیا کیا رہا ہے. حضرات گرامی قدر، اسی کتاب کے ایک عظیم الشان اور خوبصورت ترین موضوع جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد انتہائی اہمیت کا موضوع ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی معرفت. اس معرفت کے اندر سے ہم نے آپ کے مقام بلند کا ذکر کیا، آپ کی محبت کا ذکر کیا، آپ کی اتباع کا ذکر کیا، اور اس کے راستے میں حائل رکاوٹوں کا ذکر چل رہا ہے. پہلے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی بات ہوئی، پھر مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید کی، مذہبی سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید کی بات ہوئی، پھر گندی صحبت کی بات ہوئی. آج ایک اور رکاوٹ کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کروں گا. وہ رکاوٹ ہے دکھلاوا، شو آف، ریاکاری. کیا مال تو میں کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بظاہر تو کر رہا ہوں، لیکن رکاوٹ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ نہیں کر رہا. اپیرنٹلی تو میرے اعمال بالکل درست ہو چکے ہیں، لیکن انٹرنلی میرے اندر ایک بیماری جو ہے وہ پنپ رہی ہے. انٹرنلی میں مریض ہوں. بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اور یہ فتنہ جہاں پر عوام کے لیے خطرناک ہے، وہاں پر علماء کے لیے اس سے بھی بڑھ کے خطرناک ہے کہ عام آدمی اس کے بچنے کے احتمالات زیادہ ہیں. کہ کتنے کو لوگوں کو شو آف کر لے گا ایک عالم دین جس کو لوگ حافظ سمجھتے ہیں، ڈاکٹر سمجھتے ہیں، علامہ سمجھتے ہیں، اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہو گیا تو ہزاروں لوگوں کو جنت کے گائیڈ کرنے والا ہو جہنم میں جا گرے گا. حالانکہ اعمال کی جو اعمال حسنہ ہوتے ہیں ان کی دائی کے ساتھ بڑی گہری نسبت ہوتی ہے. یعنی میں نے اگر آپ کو نیکی کا کام کہا، آپ نے نیکی کا کام کیا تو جہاں پہ آپ کو اجر ہوگا مجھے بھی اجر و ثواب ہوگا. اگر میں نے کہا آپ باجماعت نماز کو ادا کریں، آپ 27 نمازیں پڑھتے ہیں، تو جہاں 27 نمازیں آپ نے پڑھی 27 نمازیں میرے کھاتے میں بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گی. اب بیت اللہ شریف میں گئے، آپ نے باجماعت نماز ادا کی. پاکستان میں ایک دین کا عالم بیٹھا ہے جس نے آپ کو نماز پہ لگا دیا، 27 لاکھ نمازیں اس کو بھی مل رہی ہیں، 27 لاکھ اس کو بھی مل رہی. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. یعنی اعمال کی کیسی کنٹینیوشن ہے، کیسا لنک ہے دعوت دینے والے کے عمل کا اور اس پہ اس کی بات کو سن کے جو عمل کر رہا ہے ان کا کتنا گہرا لنک ہے. اسی لیے چلتے چلاتے یہ بات بھی آپ کو بتلا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جہاں پر انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی میں اعمال حسنہ کا ایسا ذخیرہ اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے جس کا تصور بھی نہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اعمال حسنہ کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ ایک تو بات ہے نا جو درود پڑھتے ہیں ہم ان کے اوپر، ایک وہ بات ہے امت میں سے جو بندہ بھی عمل کرتا ہے در حقیقت اس کا ثواب بھی حضرت رسول اللہ کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ آپ خود سوچئے کتنا بڑا لنک ہے دعوت دینے والے کا اور اس کے اوپر عمل کرنے والے کا، لیکن ادھر شوف آیا، ادھر ریاکاری آئی، ادھر دکھلاوا آیا، ادھر نفاق آیا، سب کا سب برابر تباہ و برباد، جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے۔ اخلاص کی بہت اہمیت ہے۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ بات کہی، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کے اوپر کتاب اللہ کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلص ہو کے عبادت کریں۔ الا للہ الدین الخالص، کیا دین خالص اللہ کے لیے نہیں ہے؟ یہ جو ریاکاری، شو آف اور ایمانیات کو کچلنا اور دل کو سیاہ کرنا، اس کی انتہا کیا ہے؟ نفاق، منافقت اور پکا منافق ہو جانا۔ پھر منافقت کی دو قسمیں، منافق کی دو قسمیں، ایک عملی منافق، ایک اعتقادی منافق۔ اللہ کے فضل و کرم سے اعتقادی نفاق دیندار طبقے میں کم ہی ہوتا ہے، لیکن عملی نفاق تو یہاں پہ بھی موجود ہے، ریاکاریاں تو یہاں پہ بھی موجود ہیں۔ کتنے پیرنٹس ایسے ہیں، کتنے والدین ایسے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کو سوشل سٹیٹس بنایا ہوا ہے۔ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی بات نہیں، بچہ روزے نہیں رکھ رہا، کوئی بات نہیں، بچہ دین کے راستے میں پیش قدمی نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں، رمضان المبارک کے اندر ٹوپی پہن کے جناب والا مصلی پہ تو کھڑا ہو رہا ہے، منزل تو سنا رہا ہے، حافظ بیٹا تو آ رہا ہے، مٹھائیاں تو چل رہی ہیں، تکمیل قرآن کے گفٹ کا لین دین تو ہو رہا ہے، پارٹیز تو ہو رہی ہیں، بچے کا عمل کہاں پہ ہے؟ بچے کی نمازیں کہاں پہ ہیں؟ بچے کی دینداری کہاں پہ ہے؟ انتہا ہے شوف کی۔ کئی ویل ایجوکیٹڈ اور ویل اسٹیبلش قسم کے گھرانے اپنے بچوں کو حفظ تو کرواتے ہیں، لیکن اس کی روح کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس کی کریکٹر بلڈنگ پر اور اس کو قرآن مجید کے سانچے میں ڈھالنے پہ کوئی توجہ نہیں۔ بس کہ میرا بیٹا حافظ ہے، کیا حفظ کا مقصد سوشل سٹیٹس کا حصول تھا؟ کیا حفظ کا مقصد شہرت کا حصول تھا؟ نہیں نہیں، سیدنا ابو ہریرہ نے کمال کی حدیث سنائی، کہا جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تو سب سے پہلے اس آگ کے اندر ایک شہید کو، ایک عالم قاری کو اور ایک سخی کو ڈالا جائے گا۔ لوگ حیران ہو گئے، شہید کو، قاری عالم کو اور سخی کو ڈالا جائے گا؟ امام مسلم اس حدیث کو صحیح مسلم میں لے کے آئے ہیں، کہا وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی شہید کو اپنے قریب کرے گا، جسے ظاہراً شہادت پائی ہوگی، اس کو اپنی نعمت کی پہچان کروائے گا، جو اللہ نے اس کے پر انعامات کیے ہوں گے پہچان جائے گا۔ اللہ کہیں گے تو نے اس نعمت کے شکرانے کے طور پر کیا کیا؟ کہ اللہ ہر چیز لٹا دی، جان بھی قربان کر دی۔ اللہ کہیں گے تو نے جان میرے لیے قربان نہیں کی، اس لیے قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر و شہید کہیں، تجھے کیا لیا گیا ہے، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، قاری عالم، اسے پوچھا جائے گا، اللہ اس کو نعمت کی پہچان کروائے گا کہ میں نے تیرے لیے تدریس کے دروازے، حفظ کے دروازے، تیرے لیے علم دین کے اصول کے دروازے کھولے، تو نے کیا کیا؟ وہ نعمت کو پہچان جائے گا کہ اللہ جو تو نے ذہانت و فطانت علم سے نوازا تھا، میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا رہا، میں اس کو پہنچاتا رہا، پھیلاتا رہا۔ اللہ کا جھوٹ بول رہا ہے،
تو نے اس لیے ایسا نہیں کیا، تو نے اس لیے ایسا کیا کہ لوگ تجھے عالم اور قاری کہیں، تجھے کیا لیا گیا؟ منہ کے بل سے گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا صحیح، اللہ اپنی نعمت کی پہچان کروائے گا کہ مال تجھے دیا تھا، غنی تجھے کیا تھا، تو نے کیا کیا؟ نعمت کو پہچان جائے گا کہ اللہ تو نے جو مجھ پہ احسانات کیے اس کا بدلہ میں نے چکانے کے لیے اپنے صبح کو نہیں دیکھا، شام کو نہیں دیکھا، ہر موقع پہ آگے آگے بڑھ کے میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تو نے اس لیے ایسے نہیں کیا کہ میں راضی ہوں، تو نے اس لیے ایسے کیا لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے کیا لیا گیا؟ منہ کے بل سے گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، کیا اہمیت ہے اخلاص کی اعمال میں؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ پہلی حدیث نیت کی اصلاح اور آخری حدیث اعمال کا تلنا۔ نیت کی اصلاح سے دین شروع ہوتا ہے اور اعمال کے تلنے پہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا ذکر کیا کہ گھوڑا تو ایک ہی ہوتا ہے، دیکھنے میں 4 ٹانگوں والا گھوڑا، چارہ کھانے والا گھوڑا، سوار ہونے والا گھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا جسے راہ اللہ میں چلایا گیا، اخلاص کے ساتھ چلایا گیا، ثواب کی نیت سے چلایا گیا، خلوص نیت سے چلایا گیا، کہا چلتا ہے مالک کو اجر ملتا ہے، کھاتا ہے مالک کو اجر ملتا ہے، پیتا ہے مالک کو اجر ملتا ہے، یہاں تلک کہ لید اور پیشاب کرتا ہے مالک کو اجر ملتا ہے۔ دوسرا گھوڑا غرور کا گھوڑا، فخر کا گھوڑا، ریاکاری کا گھوڑا، شوف کا گھوڑا، گزر رہا ہے، جا رہا ہے، حاجی صاحب آ رہے ہیں، میاں صاحب آ رہے ہیں، بٹ صاحب جا رہے ہیں، چوئی صاحب جا رہے ہیں، شیخ صاحب جا رہے ہیں، دھول اڑاتے جا رہے ہیں، سلنسر سے آوازیں نکالتے جا رہے ہیں، فراٹے بڑھتے جا رہے ہیں، اپنے جیسے انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو آنا والا غیری سمجھتے جا رہے ہیں۔ غرور کا یہ گھوڑا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب چلتا ہے تو مالک کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی ہیں، جب کھاتا ہے تو مالک کے اعمال نامے میں گناہ لکھے جاتے ہیں، جب پیتا ہے تو مالک کے نامہ اعمال میں سیاہی لکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ لید اور پانی بھی، لید اور پیشاب بھی جب کرتا ہے تو نامہ اعمال میں سیاہیاں لکھی جا رہی ہوتی۔ تیسرے گھوڑے کا ذکر کیا جو پردے کا گھوڑا ہے۔ پردے کا گھوڑا وہ نہ تو اللہ کے راستے میں چلایا گیا، نہ غرور کے لیے چلایا گیا، بازار سے سبزی لانی ہے، بچوں کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے، اپنے معاملات ضروریات کو پورا کرنا ہے، غرور کوئی نہیں، لیکن اپنی ضروریات کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں چل رہا، کہا اجر و ثواب تو نہیں ہوگا لیکن گناہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اس گھوڑے کیلے کی بات نے پورا پوائنٹ آف ویو کلیئر کر دیا کہ اصل چیز جو وہاں پہ تلنی ہے وہ اعمال کی صرف ظاہری صورت نہیں بلکہ اعمال کی باطنی صورت بھی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے سورہ غاشیہ میں نہیں کہا عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ، بہت زیادہ مشقت کرنے والے، لمبی نمازیں پڑھنے والے اور لمبی جدوجہد کرنے والے، تصلی نارن حامیہ، ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں پہ اعمال کا ویٹ جو ہوگا فقط ظاہری صورت کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ باطنی صورت کے ساتھ بھی ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم کس جگہ کے پر کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال میں خلوص ہے؟ نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، عمرہ کر سوشل میڈیا پہ ڈال، حج کر سوشل میڈیا پہ ڈال، قربانی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، تیرا کون سا عمل ہے جو چھپا ہوا ہے؟ اللہ نے جہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا، پتہ وہاں پہ کیا کہا؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار
سرًا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو اپنے مالوں کو ہرچتے ہیں، اگر علانیہ ہرچتے ہیں، پوشیدہ بھی ہرچتے ہیں، اگر دن میں ہرچتے ہیں رات کو بھی ہرچتے ہیں، اگر دن دیہاڑے ہرچتے ہیں تو چھپ چھپا کے بھی ہرچتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جن کا اجر اللہ کے پاس ہے. لا خوف علیہم ولا ہم، یا اللہ خوف بھی دور کر دے گا، غم بھی دور کر دے گا. حضرات گرامی قدر، منافقت کیا ہے؟ منافقت اعمال کی ظاہری انجام دہی کا نام ہے اور باطن کے اندر چھپے ہوئے کفر کا نام ہے. منافق ظاہری طور پہ جو کچھ بھی کہتا رہے، اللہ کے یہاں اس کا عمل مقبول نہیں. جو منافقت اعتقادی یعنی عملی نفاق کی جو کیٹیگری ہے، جب وہ انسان کا پیدا ہو جائے، کئی معاشرے موجود ہیں صاف صاف دین کی مخالفت کر رہے ہیں، دینی طبقات میں الحمدللہ اعتقادی منافق نہیں لیکن ہیں معاشرے میں. داڑھی کا کیا فائدہ، پردے کا کیا فائدہ، یہ سود وہ سود تھوڑی ہے. پردے میں بھی اجتہاد کرو، سود میں بھی اجتہاد کرو، ہر بات میں بکواسیات ہے. اللہ نے سورہ منافقون میں ایک عجیب بات کہی. جب بھی میں اس بات پہ غور کرتا ہوں بڑا حیران ہو جاتا ہوں اللہ کی بات کے اوپر. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. کہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا نشہد انک رسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. بات سچی ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ واللہ یعلم انک رسولہ، اللہ کو پتا ہے آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ، منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک رسولہ، اللہ کو پتا ہے آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ شہادت دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں. یعنی جو مرضی انسان ایمان کے بغیر کرتا رہے اس کی کیا ٹکے کی ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوگا اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لیکن اللہ تو بڑا ہی غفور رحیم ہے، اللہ تو بڑا ہی غفور رحیم ہے. جہاں پر فاسق و فاجروں کے لیے، جہاں پہ زانیوں کے لیے، جہاں پر قاتلوں کے لیے، جہاں پر بد اعتقادی کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، وہاں منافقوں کے لیے بھی کھلے ہیں. 20 سال پرانے منافق، 30 سال پرانے منافق، دل میں کفر اور زبان پہ ایمان کو ظاہر کرنے والے بے ایمان، تیرے لیے بھی بخشش کے دروازے کھلے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. اللہ تبارک و تعالیٰ کمال کی بات کہتے ہیں منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوگا، مگر جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور اس کے بعد وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ چمٹ جائے، وَاخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اس رجسٹر میں اس کا نام کاٹا گیا، مومنوں کے رجسٹر میں داخل ہو جائے گا. مومنوں کے رجسٹر میں آج تیرا نام انٹر ہو چکا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ساتھ ہے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے مومنوں کے لیے اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے. کتنی بڑی پروویژن ہے. کل تک دین کی جڑیں کھودنے والا، کل تک اسلام کے خلاف تانے بانے بننے والا، کل تک دین کے خلاف محاذرائی کرنے والا، آج آیا ہے الا الذین تابوا واصلحوا، توبہ کو لے کے آیا ہے، اصلاح کو لے کے آیا ہے، اللہ سے چمٹنے کا جذبہ لے کے آیا ہے، واخلصوا دینہم للہ، اور دین کو خالص کر کے آیا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، آج اس کا شمار منافقوں میں نہیں رہا، آج وہ مومن ہے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا،
اور اللہ نے مومنین کے اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع جو کہ دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا اور اس کی اطاعت کے بعد انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے کہ دین کی بنیاد شہادتین کے اوپر ہے کہ جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکو، طریقہ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، اطاعت مصطفیٰ کی ہونی چاہیے، اللہ کے احکامات کے اوپر کی پیروی ہونی چاہیے، طریقہ اور سنت مصطفیٰ کی ہونی چاہیے. حضرات گرامی قدر اتباع رسول کے راستے میں جہاں پر آباء و اجداد کی اندھی تقلید بہت بڑی رکاوٹ ہے، جہاں پر مذہبی سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید بہت بڑی رکاوٹ ہے، جہاں پر یاروں کی یاری بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہاں پر نیت کا کھوٹ اور فتور بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہاں پر شو آف بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. حضرات آج ہمارے اعمال کو شو آف کے ذریعے، ریاکاری کے ذریعے، دکھلاوے کے ذریعے ہم خود بھی اپنے اعمال کو ذبح کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے اعمال کو بھی ذبح کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے بچوں کو نماز کا سبق تو دیا، اخلاص کا سبق نہیں دیا. ہم نے بچوں کو صدقے کا سبق تو دیا لیکن اخلاص کا سبق نہیں دیا. ہم نے بچے کو اللہ کے سامنے جھکنے کا سبق تو دیا مگر اخلاص کا سبق نہیں دیا. حضرات گرامی قدر، اپنے اوپر جناب 5,000 روپے لگا لو رات کو کسی ہوٹل میں بیٹھ کر، اس کا کوئی ذکر نہیں. 500 روپے کسی مسجد میں دے دو، 50 دوستوں کو جا کے بتاتے ہو میں نے 500 روپے مسجد کو دیا ہے. کیا یہ تمہارا خلوص ہے؟ کیا یہ تمہاری نیکی ہے؟ کیا یہ تمہاری اتباع رسول ہے؟ کیا یہ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کا انداز ہے؟ حضرت رسول اللہ کے راستے پہ چلنے والا وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے قیامت کے دن میرے اعمال کے اندر جہاں پر جب تول ہوگا اس میں اخلاص کا تول بھی ساتھ ہوگا. حضرات ایک بندہ جب مخلص ہو کے صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپے کو 10 روپے کے طور پر درج کر لیتے ہیں. اخلاص بڑھتا ہے 20 روپے درج ہو جاتے ہیں. مزید اخلاص بڑھتا ہے 30 روپے ہو جاتے ہیں. اور پھر پتہ کیا وقت آتا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. ایک دانے کو بویا گیا، اس میں 7 کونپلیں نکلی اور ہر کونپل میں 100 دانے تھے. 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچہ اللہ نے 700 بنا دیا اور کہا واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو اس سے بھی بڑھا سکتا ہے. وہاں پہ خلوص کی بات ہے، وہاں پر اعمال کی مقدار سے زیادہ معیار کی بات ہے. مقدار بھی ہونی چاہیے لیکن مقدار سیکنڈری چیز ہے، معیار پہلی چیز ہے. جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ خلوص کے ساتھ کہا اور جس نے 1000 مرتبہ غیر مخلص ہو کے کہا وہ 100 مرتبہ خلوص کے ساتھ کہنے والا باری ہے. حضرات ایک عمل جو مخلصانہ ہے وہ کئی مرتبہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے اعمال دیکھنے میں اتنا وزنی نظر نہیں آتے لیکن خلوص کو تڑپ کی وجہ سے ان کے اندر ایسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتے ہیں. جو اس گناہگار عورت نے کیا وہ کیا تھا؟ طوائف یا اہلاک باختہ عورت نے کیا وہ کیا تھا؟ اس نے کتے کو تڑپتا دیکھ کر، پیاس سے بلبلاتا دیکھ کر اپنے موزے کو اتار کے اس کو پانی پلایا تھا. تو اس کے دل کے اندر ایک رقت تھی، جذبہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو ایک محبت، رحمت، مودت سے بھر دیا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی طلبگار ہو گئی. موزے کے اندر سے پانی کو پلایا، اللہ نے اس اکیلے عمل کے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. حضرات گرامی قدر، حدیث بطاقہ نے بھی ہمیں یہی بات سمجھائی ہے. حدیث بطاقہ یہ بات بتلاتی ہے کہ ایک آدمی کے اعمال میں سے جو عمل بھی نکلتا ہے وہ برائی والا عمل ہے، بائیں پلڑے والا عمل ہے. ہر چیز بائیں پلڑے میں جا رہی ہے. آدمی سمجھ چکا ہے بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہیں بچی. ایک پرچی نکلتی ہے، پرچی کو دائیں پلڑے میں ڈالا جاتا ہے، دایاں پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک پرچی میں کون سی قوت ہے جس نے دائیں پلڑے کو بھاری کر دیا؟ جب پرچی کو کھولا گیا اس پہ لا الہ الا اللہ تحریر تھا، کلمے میں خلوص تھا، کھوٹ نہیں تھا، نقص نہیں تھا. توحید اس کی حلل سے پاک تھی، باقی اعمال جیسے بھی تھے لیکن توحید کی تڑپ
وہ توحید کا خلوص اس کے دل میں موجود تھا. اس خلوص نے، اس حدیث بطاقہ نے ہمیں یہ بات بتلائی، اور حدیث بطاقہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ تنہا اس پرچی نے اس کے دائیں پلے کو اس لیے بھاری کر دیا کہ لا الہ الا اللہ ایک معیاری اعتبار سے اس کے دل و دماغ میں بس اور رچ رہا تھا. حضرات گرامی قدر، وہاں پر اعمال کی کوانٹٹی اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن کوانٹٹی سے کہیں بڑھ کے جو چیز اہم ہے وہ کوالٹی ہے. اعمال کوالٹی والے ہمیں آگے بھیجنے چاہیے. حضرت رسول اللہ کا حقیقی پیروکار وہ ہوتا ہے جو اتباع رسول کے راستے پہ چلتے ہوئے اعمال کے اندر پائی جانے والی منافقت کو، اعمال کے اندر پائی جانے والے نفاق کو اور شو آف کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے ہمیں ایک ایسی دعا بھی بتلائی جس دعا کے اندر ہلاک رذیلہ سے بچنے کا ذکر ہے. کیا دعا سکھلائی؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریائی ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اللہ تبارک و تعالی میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے اعمال کو شو آف سے، ریاکاری سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اللہ تجھے پتا ہے آنکھ کیا دیکھ رہی ہے اور دل میں کیا چھپا ہوا ہے. حضرات گرامی قدر، ایسے ہی نہیں کہا گیا قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی. اپنے دل کو پاک کر، اپنے دماغ کو پاک کر، اپنی روح کو پاک کر، اپنے جسم کو پاک کر، اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کر، نماز کو ادا کر، تو کامیاب ہو جائے گا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. حضرت رسول اللہ پہ اللہ نے وحی کا نزول فرما دیا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. حضرات گرامی قدر، مومن و مسلمان کو اس آیات مبارکہ کے اوپر غور کر کے بات سمجھ جانی چاہیے کہ مومن کی روح بھی پاک ہونی چاہیے، اور مومن کا وجود بھی پاک ہونا چاہیے، اور مومن کے کپڑے بھی نظافت کے ساتھ رچے اور بچے ہوئے ہونے چاہیے. حضرات گرامی قدر، جب دل پاک ہوگا، جب دماغ پاک ہوگا اور اس میں اخلاص ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کے مقدار بن جائیں گے. اللہ للہ دین الخالص. کا دین خالص اللہ کے لیے نہیں؟ جب خالص کر کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا، بلکہ ہم نے جو تبلیغ کی ہوگی، کسی کو اچھے اعمال کا کہا ہوگا، ان اعمال کو بھی مال صدقہ جاریہ بنا دے گا. حضرات گرامی قدر، ریاکار آدمی نہ اچھا ٹیچر ہوتا ہے، نہ اچھا باپ ہوتا ہے، نہ اچھا بھائی ہوتا ہے، نہ اچھا امام مسجد ہوتا ہے، نہ اچھا قائد اور لیڈر ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر، ریاکار کی ریاکاری کو دیکھ کر نہ اس کا بیٹا اس سے متاثر ہوتا ہے، نہ چھوٹا بھائی اس سے متاثر ہوتا ہے، نہ اس کے مقتدی اس سے متاثر ہوتے ہیں، نہ اس کے نمازی اس سے متاثر ہوتے ہیں. اس کے مد مقابل خلوص کی دعوت میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ انسان مخلص جہاں بھی بات کرتا ہے اس کی بات لوگوں کے دل و دماغ کو بدل جاتی ہے. حضرت حافظ محمد گوندلوی کی ایک بات یاد آئی اور اسی بات کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ بتلاتے تھے کہ آپ امام عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 برس تک تعلیم کو حاصل کرتے رہے. کہا 3 برس کے دوران میں نے ان کی جلوتوں کو دیکھا اور میں نے ان کی حلوتوں کو دیکھا اور میں ان کے داخلی اور باطنی اور ظاہری اعمال کو دیکھتا رہا. کہا 3 برس کے دوران میں نے ایک بات کو محسوس کیا، ان کے ظاہر اور باطن میں کوئی تضاد نظر نہیں آیا. ان کا باطن اتنا اجلا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ سفید کپڑا ان کے باطن کا مقابلے میں میلا ہو، اور یوں محسوس ہوتا تھا چمکدار شیشے کی روشنی بھی ان کے باطن کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. کہا پھر زندگی میں میرے پہ ایسے ایام بھی آئے جب کئی مرتبہ دل بے قرار ہوا. کہا مولانا عبد الجبار غزنوی کی للہیت کا یہ عالم کیا تھا اور آپ کے تقوی اور طہارت اور آپ کے تزکیے کا عالم کیا تھا. کہا جب میرا دل بے قرار ہوتا میں امرتسر میں ان کی امامت میں نماز کو ادا کرنے کے لیے چلا جاتا. کہا میں ایک نماز کو ادا کرتا میرے دل کے پر 1 مہینے تک روحانیت کی کیفیت طاری رہتی. حضرات گرامی کا جو مخلص علماء ہوتے ہیں،
جو مخلص دعوت دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی دعوت میں لوگوں کے لیے اثر پذیری ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کی دعوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکات اور ثمرات کو پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو اگر ہم چاہتے ہیں اتباع رسول کے اوپر صحیح طور کے اوپر جو ہم کاربند ہو سکیں، تو اس کے لیے جہاں پہ تقلید آبا سے بچنا ہوگا، جہاں پہ تقلید اکابرین سے بچنا ہوگا، جہاں پہ سیاسی مذہبی رہنماؤں کی تقلید سے بچنا ہوگا، جہاں پر گندی صحبتوں سے بچنا ہوگا، وہاں پر اپنے دامن کو، اپنے دل اور اپنے دماغ کو اور اپنے تحیلات کو اور اپنے کپڑے اپنے لباس کو نجاستوں سے آلودہ ہونے کی بجائے پاک اور صاف کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں اتباع رسول کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کی محبوبیت کا راستہ ہے۔ جو آپ کا حقیقی پیروکار ہے وہ اللہ کی محبتوں کا مرکز و محور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو مانا در حقیقت اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں، جن میں سے آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور اپنے اکابرین مذہبی سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید اور گندی صحبت شامل ہے۔ اسی طرح اپنے اعمال کے اندر جو شو آف ہے وہ بھی ظاہری اعتبار سے تو آپ کی اتباع کا اوپر چلنے والا کوئی بندہ جو ہے اس کو بھی غلط راستے پہ چلا سکتا ہے، اس کو بھی ڈی ٹریک کر سکتا ہے۔ ابلیس کیوں ڈی ٹریک ہوا تھا؟ اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی، انا والا غیری والی کیفیت پیدا ہو گئی۔ عبادت تو کرتا تھا، اللہ کے سامنے جھکتا تو تھا، سجدے تو کرتا تھا، لیکن عبادت کے خبط میں مبتلا ہو گیا اور غرور پارسائی کی نظر ہو گیا۔ اس کے اندر دوسروں کی تحقیر کا دائی اور مادہ پیدا ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر وقت عاجزی، انکساری، خاکساری کے راستے پہ رہے، ہر وقت اپنی نیت کی اصلاح کرتا رہے، ہر وقت اپنے اعمال کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، لمبی نمازیں پڑھنے والے اس دن اوندے منہ جہنم کی آگ میں اس لیے گرا دیے جائیں گے کہ ان کے اعمال جو ہیں سنت نبوی شریف کے مطابق نہیں ہوں گے، ان کی نیت درست نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ قبل اس کے کہ اعمال کا ذکر کیا جائے، تجدید نیت کا ذکر ہونا چاہیے، اصلاح نیت کا ذکر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے لوگ بڑی تعداد کے اندر نیکیوں کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہر نیکی کو جتلا رہے ہیں، ہر نیکی کو بتلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اپنے صدقات کو جتلانے کے ذریعے اور ایذا دے کے ضائع نہ کرو۔ جب تم کسی کو صدقہ کر دیتے ہو پھر جتلایا نہ کرو، پھر اس کو تکلیف نہ دیا کرو۔ مومن کی شان کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو کھلانے کے بعد، مسکینوں کو کھلانے کے بعد، قیدیوں کو کھلانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جب کوئی اسے شکریہ ادا کرے، کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں کھلایا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو، میں نے تو اس لیے کھلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ پرجلال جو ہے اس کی وجہ سے میں نے تمہیں کھلایا ہے، لوجہ اللہ تمہیں کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں تم سے نہ جزا چاہتا ہوں نہ شکریہ چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اس مقام بلند پہ جب بندہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال میں ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، جسے کہتے ہیں نا پر لگ جاتے ہیں اعمال کو، پرواز کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کئی پرندے ہیں بڑے بڑے لیکن اڑ نہیں سکتے، شتر مرغ کے پر ہیں لیکن اس کو اڑا نہیں سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے مد مقابل کے چھوٹے چھوٹے پرندے چڑیا کے پر ہیں جو اس کو اڑا دیتے ہیں۔ اعمال کے اندر جو پرواز کی صلاحیت ہے وہ خلوص کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول اگر ہوتے ہیں تو اخلاص کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اخلاص اگر انسان میں ہوگا اور طریقہ نبوی کے اوپر وہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو لازماً برابر بنائیں گے۔ اللہ نے خود اعلان فرما دیا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی،
میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. تم جو بھی نیکی کا کام کب کرو گے اس کو لازماً اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. حضرات گرامی قدر، اعمال کی قبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ آپ کی نیت کا کھوٹ ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہیں تو شہید ہیں. اگر آپ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کٹ مرے تو لوگ تو آپ کو شہید کہتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی شہادت قبول نہیں ہوگی. حضرات گرامی قدر، اگر آپ نے اللہ کے لیے علم کو حاصل کیا تو آپ عالم ہیں. اگر آپ نے لوگوں کے لیے علم کو حاصل کیا تو لوگ آپ کو علامہ کہتے رہیں، حافظ کہتے رہیں. اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ صحاوت لوگوں کے لیے کرتے رہے تو یہ صحاوت آپ کو آگ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. آگ کے عذاب سے وہی بچے گا جس کی صحاوت للہ ہوگی، فی اللہ ہوگی. حضرات گرامی قدر، اپنے اعمال کی اصلاح اور اتباع رسول کے سانچے میں اپنے عمل کو ڈھالنے کے لیے بات انتہائی ضروری ہے کہ جہاں پر اعمال ظاہری اعتبار سے سنت کے سانچے میں ڈلے ہوئے ہوں، وہاں پر باطنی اعتبار سے بھی ان میں اتباع رسول کا دھائیہ موجود ہو، ان کے پس منظر میں تصور موجود ہو. میں جو عمل کر رہا ہوں حضرت رسول اللہ کی اتباع میں کر رہا ہوں، آپ کی اطاعت میں کر رہا ہوں. حضرات گرامی قدر، اگر آپ چاہتے ہیں ریاکاری کی آلودگی سے بچ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں ریاکاری کے اثرات بد سے بچ جائیں، تو اس کا بہترین ٹپ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عمل آپ ظاہر میں کرتے ہیں تو باطن میں بھی اس کو ضرور کیا کریں. اگر آپ نوافل جو ہیں مسجد میں ادا کرتے ہیں تو جب سب سو رہے ہوں، حتیٰ کہ بیوی بھی سو رہی ہو، تو چھپکے سے تہجد کی نماز کو ادا کر لیا کریں. حضرات گرامی قدر، کوئی عمل اگر آپ ظاہر میں کرتے ہیں، آپ نے 5,000 کا صدقہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دیا ہے، تو 5,000 کا صدقہ کسی کی مٹھی میں بند کر کے چپکے سے بھی دے دیا کریں. حضرات گرامی قدر، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اعمال میں جو پولوشن ہے، ریاکاری کے جو اثرات بد ہیں، آپ ان سے بچ جائیں گے. حضرات گرامی قدر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا وہ آدمی جو یہ بات کہہ سکے کہ اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، وہ کبھی بھی راندہ درگاہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ نفلی روزوں کا مقام اللہ کی نظروں میں بہت بلند ہے، اس لیے کہ روزہ ایک راز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں الفاظ آتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میرے پاس ہے. اس لیے کہ جو بھوک کو برداشت کیا گیا، پیاس کو برداشت کیا گیا، وہ ظاہر میں بھی کیا گیا اور اکیلے کے اندر بھی کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخلص ہو کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق دے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.